اس کو عام الوفود کے نام سے یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ تبوک اور مدینے کا فاصلہ کتنا ہے؟ 610 کلو میٹر. 610 کلو میٹر تبوک اور مدینے کا فاصلہ 610 کلو میٹر. تقریباً یہ 350 یا 450 میل بنتا ہے. پھر اوپر جو تبوک واقع ہے نا، یہ دمشق اور مدینے کے درمیان واقع ہے. تبوک دمشق اور مدینے کے درمیان واقع ہے. غزوہ تبوک سن 9 ہجری کو ہوا. اس غزوے کا ایک اور نام بھی ہے. اس غزوے کا ایک اور نام بھی ہے. ہاں جی، غزوہ ذی العشرہ یا جیش العشرہ. اسرا کہتے ہیں تنگی کو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کھجوریں پکی ہوئی تھی، باغات باغات پکے ہوئے تھے، تو اسی لیے پھر اس سال کو تنگی کا سال بھی کہا جاتا ہے. کتنے منافقوں نے مل کے مسجد زرار بنائی تھی؟ کتنے منافقوں نے مل کے مسجد زرار بنائی تھی؟ 12 منافقوں نے مل کے مسجد زرار بنائی تھی، جس کا ذکر 11ویں سپارے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. 12 منافقوں نے، پھر آپ نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ جو 12 لوگ ہیں ان کو پھوڑا یا کوئی پھنسی آئے گی، اس سے ان کی موت واقعہ ہوگی. تو 12 منافقوں نے مسجد زرار بنائی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا غزوہ تبوک میں بڑا کردار ہے. کتنے سو اونٹ انہوں نے اللہ کی راہ میں دیے تھے؟ 900 ٹوٹل. 900 اونٹ اور 100 گھوڑا بما ساز و سامان اور 1000 دینار. 900 اونٹ اور 100 گھوڑا، یہ 1000 ہو گیا. اور 1000 دینار، اس کو ہم اس طرح یاد کر سکتے ہیں: 1000 اونٹ اور گھوڑے اور 1000 دینار. مسلمانوں کا لشکر کتنا تھا تبوک میں؟ غزوہ تبوک میں مسلمان، جس کو جواب آتا ہے وہ بول دیا کرے، اس طرح اس کا جواب اس کو یاد ہو جائے گا. مسلمانوں کا 30,000 کا لشکر تھا غزوہ تبوک میں. غزوہ تبوک 9 ہجری کو ہوا اور یہ رجب کا مہینہ تھا. آپ علیہ السلام نکلے اور بستی زی رواں میں پہنچے تو منافقوں نے کہا ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، تو کہا نماز پڑھیں، 2 رکعت پڑھ دیں تاکہ یہ مسجد بھی برکت ہو جائے. تو آپ نے کہا میں واپسی پر پڑھوں گا. آپ یہ بتائیں کہ مدینہ کا اس وقت عامل کون تھا؟ امیر کس کو بنایا تبوک میں؟ بڑے مشہور صحابی ہیں یہ. محمد بن مسلم محمد بن مسلمہ انصاری. محمد بن مسلمہ انصاری، یہ وہی محمد بن مسلمہ ہیں جنہوں نے پیچھے جو جنگوں میں کافی زیادہ جو ہے نا وہ کردار ادا کیا ہے. آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اہل و عیال کے لیے پیچھے رکھا تھا، لیکن منافقین نے جو ہے نا ان کو ابھارا کہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ کوئی فکر نہیں، تو حضرت علی بھی آپ کے ساتھ جا ملے ہتھیار باندھ کے. تو وہ مقام جرف تھا. تو آپ نے پھر واپس بھیجا اور فرمایا تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی نسبت ہے. تبوک اور مدینے کے درمیان بستیاں آتی ہیں کچھ، ان کا کیا نام ہے؟ تبوک اور مدینے کے درمیان اصحاب الحجر، یہ ہمارا سوال گزر چکا ہے پیپروں میں بھی. اصحاب الحجر کی بستیاں آتی ہیں، اور یہی وہ بستیاں جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے کہا کہ ان کی لگامیں تیز کرو اور اپنے منہ کو چھپا لو چادروں سے تاکہ کوئی اللہ کا عذاب نہ آئے. تو یہی وہ اصحاب الحجر یا قوم سمود کی بستیاں ہیں.
ادھر ایک دو سوالات اور بھی بنتے ہیں، قوم سمود پہ کتنے دن عذاب آیا تھا؟ قوم سمود پہ کہہ رہا ہوں میں، تو قوم عاد پہ کتنے دن تھا؟ سبع لیال و ثمانیت ایام، 7 دن نہیں ہے بلکہ یہ 7 راتیں 8 دن ہے۔ سورہ حاقہ میں آتا ہے سبع لیال و ثمانیت ایام، ثمانیہ 8 کو کہتے ہیں۔ ہاں جی، تو وہ آگے وہ آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سورہ حاقہ میں ساری آتا ہے کہ 7 دن اور 7 راتیں اور 8 دن، ٹھیک ہے، سبع لیال و ثمانیت ایام۔ اور قوم سمود پہ 3 دن عذاب آیا تھا، وہ قوم عاد تھی، ٹھیک ہے، قوم عاد تھی، ان کو اصحاب الحجر بھی کہا جاتا ہے۔ مقام تبوک پہ مقام تبوک پہ آپ علیہ السلام نے جب پڑاؤ کیا تو اب تبوک کے پاس ہی تو ہرکل بھاگ گیا، ہرکل بھاگ گیا تو آپ نے کتنے دن قیام کیا تھا وہاں پہ؟ 30 دن۔ تبوک میں جنگ نہیں ہوئی تھی، ہرکل پہلے ہی بھاگ گیا تھا آپ کی خبر سن کے، تو آپ نے وہاں پر 20 دن قیام کیا، اور ساتھ والے قبائل آتے کہ 20 دن، 20 دن، 20 دن، ہاں جی 20 20 دن۔ تو آپ نے ایک سنا ہے کہ حضرت جو ہے نا خالد بن ولید کو ایک بندے کو قتل کرنے بھیجا تھا پکڑنے کے لیے کہ وہ نیل گائے کا شکار کرتا ہوا پایا جائے گا، تو وہ کہاں کا حاکم تھا؟ دومت الجندل، یہ تبوک کے پاس علاقہ ہے، شام کی سرحد کے پاس۔ یہ جب ہم پڑھیں گے نا خلافت کا، اس میں بھی یہ سوال آئیں گے، دومت الجندل بعد میں کس نے فتح، تو یہ تبوک کے پاس یہ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ السلام نے بھیجا تھا کہ جو ہے نا اقدیر بن عبد الملک، یہ آپ کو نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے ملے گا۔ تو جب خالد بن ولید وہاں پہ گئے تو لیکن وہاں پہ کوئی نہیں تھا رات کا وقت، لیکن اچانک ایک گائے نمودار ہوئی، پھر وہ اپنے محل سے نیچے آیا اور شکار کرنے گیا، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اچھا، تبوک میں اس کا نام تھا اقدیر بن عبد الملک۔ الف کاف یہ دار را، ٹھیک ہے، میں لکھ میں سینڈ کر دوں گا۔ اچھا، اب مسجد زرار جو بنائی گئی تھی، آپ علیہ السلام واپس آئے، واپسی پر مدینے کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ والذین اتخذوا مسجدا زرارا، کہ ان لوگوں نے جو ہے نا مسجد زرار بنائی ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے مسجد زرار بنائی ہے، تو آپ نے کتنے صحابہ کو بھیجا تھا گرانے کے لیے؟ 2 صحابہ کرام کو آپ نے بھیجا تھا، مالک بن وخشم سالمی اور مان بن عدی اور مالک بن دکشم سالمی، ٹھیک ہے، تو میں لکھ کے سینڈ کر دوں گا۔ ایک وہ دومت الجندل کا حاکم جو خالد بن ولید نے جو گائے سے پکڑا تھا، اور یہ جنہوں نے ہاں جی، اور یہ بھی میں سینڈ کر دوں گا۔ آپ جب تبوک کے لیے گئے تھے تو رجب کا مہینہ تھا، لیکن جب واپس آئے تو رمضان کا مہینہ تھا۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 3 صحابہ کرام تبوک میں نہیں گئے تھے، ان کے نام کیا کیا ہیں؟ میں بتاتا ہوں، اور ان کے متعلق سوالات بھی بتاتا ہوں۔ پہلا ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور زرارہ بن ربیہ اور حلال بن امیہ۔ کعب بن مالک وہی ہیں جو گزشتہ ہم نے لیکچر میں پڑھا تھا، غزوہ احد میں جب موسیٰ بن عمیر شہید ہوئے تو کفار نے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں، تو کعب بن مالک نے سب سے پہلے پہچانا تھا کہ نہیں، آپ علیہ السلام زندہ ہیں، تو یہ وہی کعب بن مالک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے زرارہ بن امیہ اور تیسرے حلال بن امیہ۔ یہ حلال بن امیہ وہی ہیں جو عوامر اجلانی اور حلال بن امیہ جو سوال آتا ہے نا، ہاں، آیت لیان، شاباش ماشاء اللہ، تو آیت لیان حلال بن امیہ، اور یہ جو عوامر اجلانی، یہ اس کا سوال ہے
کتنے دن ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی؟ 50 دن ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی۔ اور توبہ کی قبولیت کے جو ہے نا وہ کس بارے میں آتا ہے؟ ٹھیک ہے، آگے کس صحابی، جب یہ تینوں کا بات چلی تو غسان کے بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، تم رئیسہ دے ہو، تو اس صحابی نے غسانی بادشاہ خط آگ میں ڈال دیا تھا۔ جی، یعقوب صاحب آگے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، میں نا مس کر رہا تھا یعقوب صاحب کو جو آگے ہیں ماشاءاللہ۔ چلیں کوئی نہیں، آپ دور دراز کیوں، آپ کا مسئلہ ہے مجھے پتا ہے، وہاں پہ شانگلہ میں یہ مسئلہ ہے۔ چلیں، تو کعب بن مالک نے پھر سارا مال صدقہ کر دیا۔ پھر طائف والوں نے کس سال اسلام قبول کیا تھا؟ 9 ہجری کو۔ اور آپ کو پتا ہوگا طائف کے واقعے میں عروہ بن مسعود یہ بھی فوت ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے۔ یہ کل شاید یاد ہو کہ اسلام قبول کرنے کے بعد واپس گئے، تو پھر آپ علیہ السلام نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو، حضرت مغیرہ بن شعبہ کو لات اور اس کا بت توڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے، بلاد طے اس کی جانب کس کو بھیجا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بلاد طے کی طرف بھیجا تھا۔ اور اسی بلاد طے کا عدی بن حاتم تھے، وہ حاتم تائی جس کا نام سنا نا، یہ عدی بن حاتم اس کا بیٹا تھا، تو یہ بھی بھاگ گیا لیکن بعد میں یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اب آتے ہیں تبوک سے واپسی پر، اور اب 9 ہجری کو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کیا تو آپ علیہ السلام نے ان کو امیر مقرر فرمایا۔ ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 300 افراد تھے۔ اور کتنے اونٹ تھے ان کے ساتھ قربانی کے؟ 20 اونٹ حضرت ابوبکر کے آپ علیہ السلام کے تھے، اور 5 اونٹ حضرت ابوبکر کی طرف سے تھے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے ان کو بھیجا، 25، ٹوٹل 25 اونٹ بنے تھے، ٹوٹل 25 اونٹ بنے تھے۔ پھر کتنی آیتیں سورہ برات کی اتلی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیچھے گئے تھے؟ 40 آیات تھی، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں پر جا کے حضرت ابوبکر سے ملے تھے؟ ہاں، وہ میں معمور ہوں اور مجھے یہ آیتیں دے کر بھیجا گیا ہے اعلانات کرنے کے لیے۔ یہ دومت الحلیفہ، دومت الحلیفہ، ہاں وہاں پر ابو بکر سے یہ جا ملے تھے اور پوچھا میں تم امیر ہو کہ معمور ہو؟ یہ بھی ایک بڑا پن ہوتا ہے بندے کا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا میں معمور ہوں اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کرنے کے بعد یوم النہر، یوم النہر اس دن کھڑے ہو کر وہاں پر جہاں لوگ قربانی کرتے ہیں سب کو یہ سنا دیا پیغامات کہ آج کے بعد کوئی بھی حج کرنے نہیں آئے گا وغیرہ وغیرہ۔ آپ کی کون سی صاحبزادی 9 ذی الحجہ کو فوت ہوئی تھی؟ ام کلثوم۔ اور حضرت زینب کب فوت ہوئی تھی؟ 8 کو، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ترتیب ہوگی کہ 2 ہجری کو حضرت رقیہ پہلی بیٹی، 8 ہجری کو حضرت زینب دوسری بیٹی، 9 ہجری کو حضرت ام کلثوم تیسری بیٹی، اور حضرت فاطمہ آپ علیہ السلام کے 6 ماہ بعد، ہاں جی 11 ہجری کو 6 ماہ بعد حضرت جو ہے نا وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی سال عبداللہ بن ابی منافق وہ مرا تھا اور آپ نے ان کا جنازہ پڑھا۔ اور کس سورہ میں آیا تھا کہ آج کے بعد جنازہ نہیں پڑھنا منافقوں کا، کافروں کا؟ سورہ توبہ۔ جی جی، یہ 9 کو فوت ہوا تھا،
اور آپ نے ان کو اپنا کرتا بھی پہنایا تھا کفن کے طور پہ، اور وہ ولا تسلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، تو یہ آیتیں بھی نازل ہوئی تھی کہ جو ہے نا آج کے بعد آپ نے کسی بھی منافق کافر کا جنازہ نہیں پڑھانا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سوال ہو گیا آگے۔ یمن کا بادشاہ مسلمان ہوا تھا قبیلہ بنو ہمدان سے، یہ سارے لوگ آئے، تو آپ یہ بتائیں مسلمہ کذاب کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ بنو حنیفہ، ٹھیک ہے، بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا، اور آپ کو پتہ ہے اس نے آپ علیہ السلام کے ہی دور میں یہ جو ہے نا نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، یہ وہ واحد بندہ ہے جس نے آپ علیہ السلام کے دور میں ہی جو ہے نا نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ آیت مباہلہ کس سورہ میں آئی ہے؟ وَطَنَ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَ، جی سورہ آل عمران کی جو ہے نا آخری پاؤ میں یہ آیتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں یہ آیتیں آتی ہیں، آیت مباہلہ جو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ہوا تھا، سورہ آل عمران، ٹھیک ہے۔ اور نجران کا جو وفد آیا تھا اس میں کتنے لوگ تھے؟ 70 لوگ تھے، ٹھیک ہے، ان میں 70 لوگ تھے۔ پھر اسی کے بارے میں آپ علیہ السلام حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر باہر نکلے، اور جو ہے نا آیت مبارکہ فرمایا یہ میرا اہل و عیال ہے، اور ان کے اوپر ایک چادر ڈالی، فرمایا یہ میرا اہل و عیال ہے۔ نجران کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے تھے، آپ علیہ السلام نے کس صحابی کو ان کے ساتھ بھیجا تھا؟ امین الامت، امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا، اور یہ چند مہینوں بعد، پھر چند روز بعد یہ عیسائی لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ یمن کا گورنر آپ نے کس کو بنا کر بھیجا تھا؟ یہ نجران کے عیسائیوں نے آیت مباہلہ سے انکار کیا اور مباہلہ نہیں کیا، اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ساتھ بھیج دیا کہ تم ان کے ساتھ جاؤ اور ان کی نگرانی کرو، تو پھر کچھ دن بعد وہ عیسائی لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ سارا پس منظر ہے۔ معاذ بن جبل کو یمن کا وہ حاکم مقرر کیا تھا آپ علیہ السلام نے، اور ان کے ساتھ چلتے رہے کافی دور، اور ان کو پیغامات دیتے رہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فیصلہ آئے تو قرآن سے کرو گے، پھر حدیث سے، پھر قیاس سے، وہ سارا آپ کو ذہن میں ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں کتنے خطبے دیے تھے؟ 3 خطبے دیے تھے۔ اور آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں کتنے عمرے کیے تھے؟ کتنے عمرے کیے تھے؟ کیسے کیا تھا؟ ایک عمرہ کیسے کیا تھا؟ حجۃ الوداع میں بات سنے، سب سے پہلے ایک ہو گیا جو ہے نا طواف قدوم، ٹھیک ہے، اور ایک ہو گیا طواف زیارت، اور ایک ہو گیا طواف جو ہے نا الوداع، 3 تو یہ بن رہے ہیں۔ آپ نے جب حج کرنے گئے نا، ہوں، اب بات سمجھ آئی، یہ جو چکر 7 ہوتے ہیں نا اس کو عمرہ ہی گنا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو انہی کو ہی پھر وہ کہتے ہیں کہ انہی کو ملا کے 7 بنتے ہیں، انہی کو ملا کر ہی 7 بنتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہاں پر سب سے پہلے کس کا سود معاف کیا تھا؟ چچا چچا عباس کا جو ہے نا معاف۔ جب آپ نے خطبہ ختم کیا تو کس کی ماں نے دودھ بھیجا تھا آپ کو پینے کے لیے؟ عبداللہ ابن عباس کی جو والدہ ہے نا، ٹھیک ہے، انہوں نے آپ علیہ السلام کے لیے دودھ کا پیالہ بھیجا تھا،
بعض کہتے ہیں 1,44,000 تھے، بعض کہتے ہیں 1,24,000 صحابہ کرام تھے۔ یہاں پر دو تین سوال اور بنتے ہیں کہ آپ جب اعلان کرتے تو کون سے صحابی اس کو دوسروں تک پہنچاتے تھے؟ نہیں کوئی فضل؟ جی جی، حضرت عباس کی جو بیوی ہے نا، جو حضرت عباس کی بیوی ہے وہی ہے نا ام فضل۔ میں نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عباس کی ماں، یعنی حضرت عباس کی بیوی عبداللہ کی ماں والدہ ہی لگی نا؟ ام فضل، ام فضل، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ علیہ السلام جب اعلانات کرتے اور دوسروں تک کون سے صحابی پہنچاتے تھے؟ نہیں، ابو شاہ یمنی نے تو آپ سے پوچھ کے وہ حاجی لکھا تھا نا سارا، ابو شاہ یمنی نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہنچانے والے کوئی اور تھے، ان کی آواز کافی اونچی تھی، اب میرے ذہن میں نہیں ہے، ان کی آواز بہت زیادہ اونچی تھی۔ عتبہ بن امیہ؟ چلیں یہ اس کو نوٹ کر لیں، میں نے نا کافی اس کو سرچ کیا ہے، لیکن میں نے پڑھا ہے، لیکن پڑھا ہے میں نے، لیکن میں نے ابھی سرچ کرتا رہا ہوں کتابوں دوسری سے، لیکن مجھے ابھی ذہن میں نہیں آیا۔ تو لیکن جو ابو شاہ یمنی ہے، انہوں نے آپ سے پوچھ کے وہ لکھا تھا، یہ تو کنفرم ہے ابو شاہ یمنی نے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو یمن کی طرف بھیجا تھا، آپ حضرت علی واپس آئے تھے تو یمن والوں نے شکایتیں کی تھی، یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں، تب آپ نے فرمایا تھا من کن تو مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ تو یہ غدیر خم کا واقعہ ہے، یہ غدیر خم کا واقعہ ہے۔ اسی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ علی آج سے میں جو ہے نا تم میرے خصوصی دوست ہو۔ حضرت ابراہیم بن محمد یعنی آپ علیہ السلام کے بیٹے، ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ یہ بھی ہجرت کے بعد، یہ جو ہے نا، یہ جو کیا کہتے ہیں، جب آپ حج کرنے کے بعد مدینہ واپس آئے نا، تو تب حضرت اب ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تب یہ آپ کے یمن کے لوگ ویسے وہ شکایتیں کرنے آئے تھے کہ یہ سخت ہیں، یا غلط فہمیوں کا سبب تھی نا، کسی بندے کے بارے میں جو غلط فہمی ہوتی ہیں، یعنی کوئی بندہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یہ فلاں ایسے ہے فلاں ایسے ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر آپ نے فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، تو وہ ان کی جو ہے نا وہ غلط فہمیوں کا جو وہاں پر ادرا کرنے آئے تھے، تو شکایتیں کوئی نہیں، بس ان کو غلط فہمی ہوئی تھی جو ہے نا معاملات کے طے کرنے میں، ٹھیک ہے۔ کون سی سورہ ہے کہ نزول کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پا لیا تھا؟ سورۃ النصر۔ آپ علیہ السلام نے پہلا اور آخری، یعنی جب سورہ نصر آئی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون، ٹھیک ہے، تو یہ آیتیں آئی تھیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یعنی اللہ کی مرضی کو پا لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پہلا، جی 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 جی، بعض کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم، نہیں نہیں، بعض کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیتیں آئی تھی تب حضرت ابوبکر روئے تھے، ٹھیک ہے، آپ زدہ ہو گئے تھے کہ یہ تک، نہیں نہیں، یہ جو حجت الوداع کے موقع پر جو ہے نا، جو حضرت ابوبکر کو جب یہ آیتیں اتری نا، عرفہ کے روز، یہ عرفہ میدان عرفہ کے روز ہی جب آپ سے مکہ میں تھے نا، تب یہ آیتیں اترائی تھی، یہ جو الیوم، سورہ نصر کا یہ ہے، وہ میرے خیال میں ایک اور سوال بنتا ہے، جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس میں تھے
اور یہ سوال ہوا تھا کہ کن آیات میں جو ہے نا آپ علیہ السلام کے جانے کا ذکر ہے. تو وہ واقعہ سنا اگر عبداللہ بن عمر بچے تھے خاموش ہو گئے، لیکن بعد میں باپ نے پوچھا گھر میں تو فرمایا یہ اذا جاء نصر اللہ میں اشارہ ہے. تو پھر حضرت عمر نے فرمایا اگر میرے بیٹے تم وہاں پہ جواب دے دیتے نا تو کتنے باغات کھجوروں کے، مجھے اس سے بہتر یہ تھا، خوشی ہوتی کہ تم نے وہ جواب دیا. تو لیکن جو الیوم اکملت لکم دینکم ہے، یہ میدان عرفہ میں یہ آیتیں اتری تھیں اور حضرت بکر سمجھ گئے تھے جب دین مکمل ہو گیا ہے تو گویا اب نبی کے جانے کا وقت آ گیا ہے. یہ آیت فراق ہے، اس کو آیت فراق بھی کہتے ہیں. تو یہ اسی دن یہ اسی دن ہی بنتے ہیں نا. جی یہ اسی دن ہی بنتے ہیں. جی جی وہ جو 8 9 دن پہلے آئی تھی، 3 دن پہلے. نہیں 8 دن ہے، 3 دن نہیں ہے. 17 17 نمازیں تو حضرت 17 نمازیں تو حضرت ابوبکر نے پڑھائی تھی. 3.5 دن تو یہ ہو گئے، ان درمیان تو آپ کو بالکل ہوش نہیں تھی، بار بار غشی کے حالت میں. تو ان دنوں میں آیات کا آنا، ان دنوں میں واقعہ کرتاس آیا تھا 3 دن پہلے. 3 دن پہلے ہی آپ علیہ السلام نے قلم اور دعات مانگی تھی، جس پر حضرت ابو عمر نے کہا تھا ہمیں آپ کی حدیث اور قرآن کافی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم ان کو یہ کہتے ہیں نا، پھر اسی پہ ہم ان کو کہتے ہیں نا، ان کو جو شیعہ حضرات ہے کہ دیکھو اگر آپ نے علی کی خلافت لکھوانی تھی تو آپ 3 دن زندہ رہے اس کے بعد تب بھی لکھوا سکتے تھے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ صلح حدیبیہ میں آپ نے کہا حضرت علی کو کہ میرا نام کاٹ دو محمد رسول اللہ، تو فرمایا میں نے نہیں کاٹنا. تو یہ بھی ایسا ہی ایک مسئلہ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ادھر الیوم اکملت لکم، اور وہ جو آیت ہے نا آپ بتا رہے وہ 8 دن پہلے، 3 دن پہلے نہیں تھی. لیکن پھر بھی جو ہے نا مزید اس میں انشاءاللہ غور کر لیتے ہیں. ہاں جی یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں آپ کا وصال ہوا ہے 12 کو ربیع الاول کو، محرم سفر یہ ہو گئے 2 ماہ 60 دن، اور یہ جو ہے نا 10 دن وہ، اور 20 دن یہ. ٹھیک ہے، تقریباً 3 ماہ قریب قریب بنتا ہے یہ. اچھا آپ نے آخری خطبہ حج کس مقام پہ ادا کیا تھا؟ عرفہ میں کہ اس میں صفا میں کہ مکہ میں؟ عرفات میں. مزدلفہ سے کیا مراد اسے نہیں اسے اس ہاں جی 8 دن ہے، ٹھیک ہے نا، 8 نکل آیا. ٹھیک ہے یہ اس سے پہلے. ٹھیک ہے 3. اور آپ کتنے دن بیمار رہے تھے یہ بھی آپ کو پتا ہوگا؟ 28 سفر سے آگے بیماری شروع ہوئی. ہاں جی 28 سفر سے آپ بیمار. ہاں جی 28 سفر. جی جی ہاں جی 28 سفر سے بیماری شروع ہوئی تھی آپ علیہ السلام کی. اور آپ نے جو آخری صورت پڑھی تھی وہ مغرب کی نماز میں ور مرسلاتی عرفا یہ پڑھی تھی. مزدلفہ میں جب آپ آئے تو آپ نے کس صحابی کو اپنی اونٹنی کے پیچھے بٹھایا تھا؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ السلام نے اپنے پیچھے بٹھایا تھا. بیماری کے دنوں میں آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مسلح پر کھڑا کیا اور ان کی موجودگی میں 17 نمازیں انہوں نے پڑھائی تھی. ٹھیک ہے. اور آخری چیز جب آپ دنیا سے گئے تو آپ نے کیا لکھائی منہ میں لکھائی تھی؟ مسواک. نہیں مسواک چبائی تھی. جی جی ان کی چبائی ہوئی مسواک آپ نے کی تھی. اور آپ کا جو حجرہ مبارک ہے وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے نا وہ تھا.
جو حجرا تھا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا جو ہے نا، ہاں وہ تو اجازت لی، جی یہ، جی ہاں ابئی بن کعب، یہ جو ہے نا، یہ دو سوال بنتے ہیں کہ جو ہے نا ابئی بن سب سے جو آخری وہی کس نے لکھی ہے؟ ابئی بن کعب نے، اور یہ بھی ہے کہ مدینہ میں جا کے سب سے پہلی وہی کس نے لکھی ہے؟ وہ بھی یہی ہے، وہ بھی ابئی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ابئی بن کعب کا، ہاں سید القرا ہے۔ اور یہ جو عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ ہوتی ہی ہوں، میرے پاس ایک میرے پاس ایک کتاب ہے، 313 چمکتے ستارے، تقریباً 600 700 صفحوں کی ہے نا، اس میں ہر ایک صحابی جو بدری صحابی ہے اس کی ہر ایک ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے نا، یہ میرے پاس وہ الماری میں پڑی ہوئی ہے، تو اس میں جو جس کا بھی نکالے نا، میں نے کہا میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہے 313 چمکتے ستارے، یعنی بدری صحابہ، تو ہر ایک کی ڈیٹیل اس میں نا، جو کسی بھی صحابی کا نکالیں تو وہ اس میں نا جو بڑی تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے، نام کیا ہے، ان کا لقب کیا ہے، اور اس میں نا، تو یہ کسی کو بھی یہ اس میں پوچھنا ہو نا کسی صحابی کے بارے میں، تو انشاءاللہ فوراً وہ آپ کو مل جائے گا۔ ابھی ہمارا جو ہے نا آپ علیہ السلام کا جو شروع سے لے کے آخر تک، ٹھیک ہے، ابھی وفات، وہ بیماری کے دن اور قبر کی ابھی ہم نے وہ نہیں پڑھا نا، وہ تھوڑے سوال بریکی والے، ابھی ہمارا یہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں یہ بات کرنے لگا ہوں آپ سے، یہ ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، ڈسکس سے چیزیں یاد رہتی ہیں، اور کوئی چیز میں نے بتائی ہے کہ آپ کو، ٹھیک ہے، کوئی آپ کو نہیں آئی وہ میں نے بتائی، جو مجھے نہیں آئی آپ نے بتائی ہے، جس کو کوئی سوال وہ آ رہا ہے، تو ابھی ہم نے سیرت کلیئر کر لی ہے، ابھی ہم 5 سے 7 منٹ میں کوئی بھی سوال کرے، اس کے ذہن میں ہے 5 ہجری، 6 ہجری، 7 ہجری، اس طرح شروع ہو جائے، 1 ہجری سے شروع ہو اور 10 تک، ہر بندہ دو دو سوالات کرے جو اس کو مشکل لگتے ہیں، تو پھر اس میں نہ کوئی انشاءاللہ ضرور کو مل جائے گا، اگر کہتے تو میں لیں گے انشاءاللہ، کل آپ کا یا پرسوں آپ کا یہ نا تفصیلاً میں ٹیسٹ لوں گا اس کا نا، 100 کو نمبر کا تقریباً، اس میں جو مین چیزیں ہیں نا وہ سوالات ڈالے جائیں گے، اور اس کو میں ایسے ڈیوائڈ کروں گا کہ ہر ہجری میں سے اور ہر جنگ میں سے کم 8 8 سوال ہوں، یہ جو سوال ہے نا، وہ مئی منع کون تھا، مئی سارا کون تھا، یہ نہیں یاد رہ سکتے جو بھی بندہ کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ سرایہ ضروری ہے، سرایہ کو بھی وہ، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ جو ہجری ہے، اس کو ہم ایسے یاد کر سکتے ہیں کہ ہر ہجری میں ایک ایک جنگ ہوئی، سرایہ سے پہلے جو ہے نا آپ علیہ السلام کا جو مکی دور ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑھا ہے ہم نے، ابھی میں کچھ سوالات کر ابھی میں کچھ سوالات کرتا ہوں اور 2 سوال کروں گا، آپ جواب دینا، پھر آپ میں سے ہر کوئی بندہ دو دو سوالات کرے، پھر جو ہے نا